یقین جو ہوتے ہیں ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر آپ کو بھی اے میرے محبوب کوئی تکلیف آئے تو اس کو بھی دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں تو کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات تو اللہ کے رسول نے بچوں کو سمجھائی تھی، عبداللہ بن عباس کو فرمایا احفظ اللہ یحفظک، میں تمہیں کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں، اللہ تیری حفاظت کرے گا تو ان کی حفاظت کر لیں گے۔ انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور وہ کلمات کیا تھے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم نے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو رب تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نفع دینے کے لیے، جو چاہے آپ احتیاطات کر لیں، اگر اللہ عز و جلال نے لکھا ہے تو نفع ملے گا وگرنہ نہیں ملے گا۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر ساری دنیا تمہیں تکلیف دینا چاہے تو تمہیں تکلیف نہیں ملے گی جب تک تیرا رب نہیں چاہے گا۔ اس لیے اللہ عز و جلال پر یقین رکھنا اور اللہ عز و جلال کے خوف اپنے اندر پیدا کرنا، یہ وہ صلاحیت جب تک مسلمانوں کے اندر نہیں آئے گی اس وقت تک یہ پریشانیاں ان سے دور نہیں ہوں گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ہمارے اندر یہ یقین کی کیفیت پیدا فرمائے۔ یہاں دو تین باتیں میں اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کس قدر سہانا وقت ہے سحری کا، جب اللہ عز و جلال آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے کہ اس کی شان کو لائق۔ ڈاکٹر کے قریب چلے جائیں یا ڈاکٹر کسی کی طرف توجہ کرے تو کتنی دل کو تسلی ملتی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تیرا مالک، میرا مالک رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق، اس وقت اٹھ کے دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ رات کو اٹھ کے یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو اس کے بعد دعا کرو گے اللہ اسے پورا فرما دیں گے، اللہ اسے عطا کر دیں گے۔ بارش کا وقت ہے، دعا کیجئے، دعا رد نہیں ہوتی۔ الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان ہوئی ہے اور جماعت، یہ درمیان میں جو 10 سے 15 منٹ کا فرق ہے، ان اوقات کو استعمال کیجئے، دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کریں گے۔ اضطراب کی حالت میں دعا کیجئے، پریشانی کی حالت میں اللہ رد نہیں کریں گے۔ یہی تو وجہ ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کافر، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کافر بھی اگر مظلوم ہو تو اللہ ان کی دعا بھی سنتے ہیں۔ کافر اگر اضطراب کی کیفیت میں ہو تو اللہ اسے بھی جو ہے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ اس قدر مصیبت میں چلے جاتے ہیں کہ جب اللہ عز و جلال کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ عز و جلال ان کے رجوع کو قبول کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بکریاں رات کو سوتی ہیں اور فجر سے پہلے پہلے اٹھ جاتی ہیں، اور یہ نزول برکت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی بنا پر بکری کی نسل میں دیکھیں کتنی برکت ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کتے رات کو رات بھر بھونکتے رہتے ہیں، جو ہی فجر کے قریب ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں، اس لیے برکت سے محروم رہتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگی کے معمولات کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ ہماری راتیں فضولیات میں جو گزرتی ہیں، ان راتوں کو قیمتی بنائیے۔ جاگنا ہے تہجد پڑھیے، قرآن پڑھیے، دعا کیجیے، اور صبح کے وقت لوگ سو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اس فرمان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دی ہے۔